کپتان کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنریبل جسٹس کے اہم ریمارکس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی دو رکنی آنریبل جسٹس صاحبان نے چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو روک دیا، مگر کیسے؟ کپتان کے ساتھ بین الاقوامی بڑی طاقتوں کے وفود کی ملاقات، اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اس وقت پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو عجیب طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے، جہاں نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست میں لائے گئے ہیں اور پھر وہ اپنے یہاں پر جگہ بنانے کی جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں یا جس طرح کی ان کو جگہ بنا کے دے دی گئی ہے، اس میں ان کا جو گزر بسر ہے وہ عوام کے ساتھ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی دلچسپ صورتحالات مانسیرا ساری ایبٹ آباد میں جناب بلاول بھٹو صاحب کے وعدے وعید اشروں سے حکومت میں رہنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر موقع دیں تو دیکھیں اس بار کیا کرتا ہوں۔ سندھ کی صورتحال تو دیکھ لیں۔ میرا یہ چینل نیا ہے، پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا، صورتحال بڑی عجیب سی بنی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پھر اس عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے والدہ محترمہ اقتدار میں تھیں، ان کے والد گرامی اقتدار میں ہیں، ان کے نانا محترم جو ہے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لے کر آئے تھے، اور جس طرح سے عوام کو آٹے کی لائنوں میں کھڑا کر کے آٹا فراہم کیا گیا، اور جس طرح سے تلو اور ڈالڈا غائب ہوا تھا، سیمنٹ بلیک میں ملتا تھا، وہ پھر وعدے کریں کہ روٹی کپڑا اور مکان۔ کیا یہ عوام ان کے نعروں سے متاثر ہوگی؟ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پھر جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس تھی جی، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان اور نواز شریف کے کیسز کا جو ہے وہ جلد فیصلہ کیا جائے، تاکہ جو بھی اقتدار میں آئے اس پہ انگلیاں نہ اٹھا سکے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، مگر نہ ساتھ ہی جاوید لطیف صاحب جملے نہ کسیں، اور وہ بھی خواتین کو سامنے رکھ کر، تو پھر ان کی گفتگو پوری نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی خواتین 5 خواتین جو ہیں ملک کو لوٹ کر کھا گئی، مگر وہ کاش اپنے جوابات بھی دے دیتے، منی ٹریل کے بارے میں بتا دیتے۔ ابھی جس طرح سے سیاست وہ شروع اقتدار میں آنے کے لیے جو انہیں گراؤنڈ فراہم کری ہے، عوام کے سامنے وہ رکھ دیتے۔ عوام میں کیوں نہیں آتے؟ عوام کیوں ریجیکٹ کرتی ہے؟ یہ جوابات ڈھونڈے، چھوڑیں کس نے ملک لوٹا کس نے نہیں لوٹا، عوام جانتی ہے سب کس نے لوٹا۔ ناظرین، اصل مدعا ایک تو وفود نے ملاقاتیں کی، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ کون سی بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت جیل میں ملاقات کریں، مگر ملاقات کرنے کا مدعا کیا ہے؟ مگر اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ہی عدالت میں ایک ہی چھت کے تلے ایک ہی کیس کے 2 مختلف فیصلے ہے نا پاکستان، مزے کی بات۔ ایک سائفر کے حوالے سے ایک فیصلہ آتا ہے جناب آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کی طرف سے، سائفر کا تحقیقات جلد از جلد مقرر کی جائے، 1 ماہ کے اندر جو ہے تحقیقات کمپلیٹ کر کے عدالت کو آگاہ کیا جائے، اس میں فیصلہ سنایا جائے۔ فیصلہ آپ کو معلوم ہے وہ پھانسی کی سزا کے ذکر کو سے جج صاحب نے کیا، وہ ساتھ ہی اس کے ذکر ہوگا، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آج ہوا، بشرا بی بی اہلیہ عمران خان آج عدالت عالی میں پیش ہوئی اپنے وکلاء کے حوالے سے۔ تو بشرا بی بی اور وکلاء نے، پی ٹی آئی کے وکلاء نے سیدھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمارا کیس آپ مت سنیے، ہمیں آپ کے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ ابھی تک آپ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف کیے ہیں، پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا ہے،
ہمارا کیس کسی اور عدالت میں منتقل کر دیا جائے۔ مگر ناظرین کرام، عجیب بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں، بہت سوالات اٹھتے ہیں، شکایتیں ہیں پی ٹی آئی کو، اور مگر وہ کیس ویسے تو اخلاقی طور پر یا تو بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں یا جج صاحبان وہ کیس کسی اور کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ تاریخ کی روایت یہی ہے، مگر وہ بضد ہیں پی ٹی آئی کو اس کے سارے کیسز اپنے پاس رکھنے کی۔ جتنی پی ٹی آئی کی درخواستیں ہیں ان کے پاس یا تو پینڈنگ میں ہوتی ہیں، یا وہ فیصلہ دیتے ہیں، وہ پینڈنگ کر دیتے ہیں، پھر کچھ دنوں بعد سناتے ہیں، پھر اس وقت تک، جیسا کہ ابھی کل جو نیب کی گرفتاری ہے ڈالی گئی ہے، اس کا بھی فیصلہ اگر وہ پہلے کر دیتے تو وہ گرفتاری نہ ڈلتی۔ یہ ہے مختصر سے جو جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہ ان پر سخت اعتراضات ہیں۔ اور انہوں نے ایک طرف تو میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ سائفر کے حوالے سے جلد از جلد کیس جو ہے اس کی سماعت کی جائے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی اگر دیکھا جائے تو ان کی ضمانت منسوخ، چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کی ضمانت تو دی گئی کل، جیسے کہ میں نے بتایا تھا تو شاہانہ کیس میں، مگر سائفر کے حوالے سے کہا گیا کہ سپیڈی ٹرائل کیا جائے، اس کا جلدی ٹرائل کیا جائے۔ یہیں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دوسری طرف بیٹھے ہوئے جناب میاں گل حسن اورنگزیب اور آنریبل جسٹس سمن رفت صاحبہ، دو رکنی ڈویژنل بینچ ہے، جنہوں نے بڑی امپارٹنٹ، کل میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، انہوں نے اپنے ویڈکٹ دی ہے۔ آج پھر اٹارنی جنرل حکومت کی طرف پیش ہوئے بغیر ثبوتوں کے۔ عدالت نے کہا کہ آپ ثبوت پیش کریں کہ جو کابینہ نے منظوری دی، فوری طور پر منظوری دی، اور فوری طور پر 2 دن کے اندر اندر جیل میں ٹرائل شروع کرنے کی یہ منظوری دینے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، یہ کن حالات میں دی گئی ہے، اور پھر یہ اوپن ٹرائل ہوگا، یہ اس جو جیل کے اندر ٹرائل ہے بند کمرے کا، یہ ٹرائل نہیں ہوگا، اوپن ٹرائل ہوگا جس میں عمران خان کی جو فیملی ہے، وکلاء ہیں، اور عام لوگ جو ہیں اس سماعت کو سن سکیں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بند کمرے میں فرد جرم عائد کی جائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو دوسرے چیف جسٹس ہیں وہ کہتے ہیں فوراً اس کی تحقیقات مکمل کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس چیئرمین پی ٹی آئی کو راستے سے ہٹایا جائے فوری طور پر، جیسا کہ جو ڈائریکشن لی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے واویلا بچا جائے۔ میں بات کر رہا ہوں جناب میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی۔ بڑا اہم جو سارے جو جتنی بھی گفتگو ہوئی، جس طرح سے لاجواب ہوئے اٹارنی جنرل صاحب، لگتا یہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، مگر انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ثبوت لے کے آؤں گا، اور منڈے کو یہ اب اس کیس کا فیصلہ ہوگا۔ منڈے بہت امپارٹنٹ ہونے جا رہا ہے، آج انہوں نے ٹائم لے لیا ہے۔ گفتگو کا اہم حصہ، آنریبل جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے ان سے پوچھا، اٹارنی جنرل صاحب سے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیس کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس کی سزا کتنی ہوگی؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جی ہاں، سزائے موت۔ تو پھر چیف جسٹس جسٹس آنریبل جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا، تو انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر کیسے کسی کو پھانسی کی سزا پر چڑھایا جائے؟ ہمارے ناظرین، ہمارے سامنے بھٹو کا عدالتی قتل کس کے سامنے نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا؟ بچہ بچہ جانتا ہے کہ بھٹو کو کیسے سزا دی گئی اور کس طرح سے عدالتی قتل ہوا۔ 1/5 کا جو فیصلہ ہے وہ اس سے انہیں سزا دے دی گئی۔ یہ ناظرین کرام وہ گفتگو ہے کہ جس سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بھی پریشان ہیں کہ پھانسی کی سزا دینے کی کس قدر جلدی ہے ان کو۔ انہوں نے منڈے تک اس کا ٹرائل روک رکھا ہے، اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ جو چیف جسٹس ہے وہ ان کا الگ حکم ہے، ان کا الگ حکم ہے، گویا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اس فیصلے کو فی الحال جو ہے وہ رکوایا ہوا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا فوراً ٹرائل کیا جائے، ٹرائل رکا ہوا ہے۔ اب دیکھیے انصاف کون کہاں بانٹتا ہے۔ دوسری طرف اسی چیئرمین پی ٹی آئی جو جیل میں بند ہیں، اس میں ان کے ساتھ آج جو ہے مختلف وفود کی ملاقاتوں کی شنید ہے۔
اس میں ایک تو امریکی وفد ہے، ایک برطانوی وفد ہے اور ایک IMF کا وفد ہے۔ امریکی اور برطانوی جو ہے، امریکی اور یورپی یونین جو ہے، ان کے وفود جو ہیں ان کی گفتگو کیا ہو سکتی ہے؟ یہی ہو سکتی ہے نا کہ آپ ہمیں گارنٹی دیں، آپ سائفر کا کیس نہیں کھولیں گے، ہمارا ذکر نہیں کریں گے، آپ یوکرین کی اور روس کی جنگ میں روس کے ساتھ دوبارہ غلطی نہیں کریں گے جانے کی، آپ ہمارا ساتھ دیں گے یوکرین کی اور روس کی جو جنگ ہے۔ آپ یورپی یونین اور ناظرین آپ کو معلوم ہے یورپی یونین اور جو امریکہ ہیں، یوکرین کی جنگ میں اس وقت سخت ان کی آپس میں اس وقت جو ہے وہ جنگ جاری ہے، اور یہ یوکرین کو مدد فراہم کر رہے ہیں رشیا کے خلاف۔ چیئرمین PTI رشیا گئے تھے، جس کی پداش میں امریکہ نے ناراض ہو کر ان کی حکومت گروا دی تھی، جو ابھی تک ذکر ہوتا ہے چیئرمین PTI کرتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مگر ایسی گفتگو تو ہوگی نا کہ ہمیں گارنٹی دیں، اب آپ کو لاتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ آپ کے پاس طاقت تو ہے عوام کی، مگر اصل طاقت ہماری اپروول کے بغیر پاکستان میں کوئی حکومت نہیں بن سکتی۔ یہ ہو سکتا ہے۔ IMF کے وفد کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ آئندہ جس کے ساتھ عوامی پاور ہے اس سے گارنٹی لینا چاہتے ہیں کہ ہم جن شرائط پر یہ قرضہ دے رہے ہیں کیا آپ ان کو جاری رکھیں گے، ان کو پورا کریں گے۔ چیئرمین PTI سے گارنٹی وہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو دوسری طرف سے جو جن کو لایا جا رہا ہے ان کے پاس عوامی حمایت نہیں ہے، وہ جن کی ڈاما ڈول حکومت رہے گی وہ ہو سکتا ہے مستقل نہ ہو، وہ 5 سال پورے نہ کرے، تو وہ گویا 5 سال وہی حکومت کرے گی جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، تو وہ ان کی گفتگو تو یہ ہوئی ہوگی۔ مگر ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ایسے وفود ان سے ملے ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ مروت صاحب جو ہیں وہ ان کے وکیل ہیں، بڑے کلوز ہیں، انہوں نے کسی ملاقات کا ذکر نہیں کیا۔ اگر یہ ملاقات میں یہ سچائی ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو پھر اس کی ذکر بھی ہونا چاہیے تھا۔ بہت بڑے اینکر جو ہیں ملک کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں، یہ حکومت چیئرمین PTI کو عوام میں خراب کرنے کے لیے، یہ تاثر دینے کے لیے کہ چیئرمین PTI امریکہ سے اور یورپی یونین سے اور IMF سے مدد مانگ رہے ہیں، اپنا رونا دکھڑا ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ اس کی ایک بڑی جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے تاکہ عوام میں چیئرمین PTI کا امیج خراب کیا جائے۔ اب ناظرین اسی کی تصدیق اس وقت ہو جائے گی اگر کہ واقعی چیئرمین PTI کی عزت کو خراب کرنے کی یا ان کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کی کوشش ہے، تو پھر یہ مہم بڑے میڈیاز پہ چلائی جانی چاہیے۔ وہاں سے اگر گفتگو ہوتی ہے، جو بہت بڑے بڑے چینلز ہیں، کون نہیں جانتا، اگر وہاں ایسی ہی گفتگو ہوتی ہے کہ چیئرمین PTI کے ساتھ فلاں فلاں وفد ملا، چیئرمین PTI نے اپنا دکھڑا بیان کیا، ان سے مدد مانگی، تو پھر سمجھیے فیصلہ آپ خود کیجئے گا نا، فیصلہ خود کیجئے گا کہ واقعی وفود کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ان کی ترجمان کا ایسا کوئی بیان نہیں آیا۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔